تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سے آپ فرماتے ہیں ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری والدہ، تمہاری ماں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اس کے بعد میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں۔ فرمایا یا رسول اللہ اس کے بعد میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں۔ چوتھی دفعہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس نے پھر پوچھا، اس نے کہا یا رسول اللہ اس کے بعد میرے حسن سلوک کا یعنی سوال کرنے والا بھی رک نہیں رہا، سوال کرنے والا بھی سوال کیے جا رہا ہے اور ہمارے لیے رحمت اور بخشش کا ایک دروازہ کھولتا جا رہا ہے۔ پہلی تو یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار، فرمایا تیری ماں۔ آج گھروں میں کیا ہوتا ہے؟ کیا حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار آپ کی ماں ہوتی ہے؟ کون ہوتی ہے؟ بیوی۔ کون بول رہا ہے یہ؟ واہ، سچ تو سچ ہی ہے نا، سچ سچ ہے۔ وہ جو اس بزرگ نے جو بات کہی ہے وہ صحیح کہی ہے۔ آج 90% گھروں کی کہانی یہی ہے، 90% کم و بیش گھروں کی کہانی یہی ہے، یہی جو انہوں نے کہا ہے۔ آج بیوی جو انسی ہے وہ آپ کے حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار بن چکی ہے۔ ماں باپ آپ کے حسن سلوک کے وہ حقدار نہیں ہیں جو ان سے۔ آپ کے سامنے مثالیں آپ خود دیکھیں اپنے گھروں کے اندر جو ان سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سوال کیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ حضور نے فرمایا تیری ماں۔ یا رسول اللہ اس کے بعد میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ یا رسول اللہ اس کے بعد میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ یا رسول اللہ اس کے بعد میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا تیرا باپ، تیرا باپ۔ چوتھی جگہ پر فرمایا تیرا باپ۔ اب حدیث سنیے، روایات کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسے ہے، باپ کی دعا، اگر باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرے، باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسے ہے جیسے کہ ایک پیغمبر کی دعا اپنی امت کے حق میں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، باپ، یا رسول، باپ کی دعا، باپ کی دعا، یعنی باپ کی دعا کو اللہ نے اتنا مرتبہ، اتنا مقام عطا فرمایا ہے کہ باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں ایسے ہے جیسے کہ ایک پیغمبر کی دعا اپنی امت کے حق میں۔ پیغمبر دعا کرے اپنی امت کے حق میں تو کیا قبول نہیں ہوگی؟ قبول ہوگی۔ باپ کی دعا کو اللہ نے یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرمائے۔ اس لیے اکثر لوگ میرے پاس آتے ہیں تو میں نے کہتا ہوں یہ وقت ہے اپنی اولاد کے لیے دعا کیا کرو، اور نوجوان آتے ہیں تو میں کہتا ہوں یہ وقت ہے اپنی ماں یا باپ سے، جو بھی اپنے باپ سے دعا کرا لو، جو دعا کروانی ہے اپنے باپ سے دعا کروا لو۔ نقد دعا کا مقام ہے، باپ چلا گیا تو پھر یہ دعا کا مقام اور وقت بھی چلا جائے گا، پھر یہ حاصل نہیں ہوگا، پھر یہ حاصل نہیں ہوگا۔ باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہے جیسے کہ ایک پیغمبر کی دعا اپنی امت کے حق کے اندر۔ تو ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کو کون سے نمبر پر فرمایا؟ حسن سلوک کا چوتھے نمبر پر۔ تو پھر اگر باپ کی دعا جو چوتھے نمبر پر ہے، اس کی دعا کا یہ عالم ہے کہ اس کی دعا یہ مرتبہ اور مقام رکھتی ہے جیسے کہ ایک پیغمبر کی دعا اپنی امت کے حق میں، تو پھر ماں کی دعا کا کیا عالم ہوگا؟ تو پھر ماں کی دعا کے اندر اللہ نے کیا برکت رکھی ہوگی بتائیے؟ ماں کی دعا کے اندر اللہ نے کیا برکت رکھی ہوگی مجھے بتائیں۔ اگر ایک باپ کی دعا کے اندر یہ اللہ نے برکت رکھی ہے جو ان سے ہے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے. حدیث میں ہے بوڑھی ماں کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر، بوڑھی ماں کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر. آسان ہے، کہنا آسان ہے، سننا بھی آسان ہے. ذرا کندھوں کے اوپر بٹھا کر طواف کرنا آسان ہے؟ نہیں. ایک بندہ بوڑھی ماں کو اپنے کندھوں کے اوپر بٹھا کر وہ طواف کر رہا خانہ کعبہ کا، سامنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. اس نے پوچھا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیے کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضور نے اس کے چہرے کو دیکھا، ماں کا حق ادا؟ اس نے کہا میں اپنی بوڑھی ماں کو کندھوں پر بٹھا کر طواف کروا رہا ہوں، کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ حق ادا؟ حضور نے فرمایا تم اپنی ماں کی ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں کر سکے. جو تمہیں سانس ملے دنیا کے اندر، جو تمہیں خدا نے زندگی دی، ایک سانس کا بھی تم حق ادا نہیں کر سکے.